नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आतश कदा से निकलना, यानी आग से निकलना। जैसा कि पहले मैं बयान कर चुकी हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों, चाँद, सूरज की दलील देकर आज़र कौम, कुफ़ार और नमरूद काफर को वहदानियत की पहचान करवाई। वो बुतों की पूजा करते थे, नमरूद को खुदा कहते थे, सूरज, चाँद, तारों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाशागर कहते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्होंने आग बगोला होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में मंजनेक के ज़रिए फेंक दिया। आग ठंडी सरापा सलामती हो गई। चारों तरफ गुले बनफशा और नरगस रेहां खिल गए। इब्राहीम हशम तो रौनक की आग में तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे। काफर बादशाह नमरूद की बेटी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल 40 दिन तक आतशकदा नमरूद में रहने के बाद आतशकदा से बाहर आए। नमरूद का तख्त कूफा में था। इस मकाम को बाबल भी कहते हैं। इसी इलाका में आतशकदा नमरूद था। से बाहर निकलकर मुल्क शाम के एक शहर खज़ाइन अलवजा में क़याम किया। खज़ाइन में लोग उम्दा नफीस कपड़े पहन कर आ रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूछने पर लोगों ने बताया कि बादशाह की बेटी अपनी पसंद की शादी करना चाह रही है। खज़ाइन में 7 दिन से हर मुल्क के शहजादे आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस महफ़िल में शरीक हो गए। बादशाह की बेटी बापर्दा उस महफ़िल में आई। सर पे ताज लगा हुआ है, जैसे शहजादियों के लिबास होते हैं वैसे पहने हुए हैं, लेकिन पर्दा में है। और आपका हाथ तहरंज ज़री जवाहरात से जड़ा हुआ हाथ था। आपने जूं ही ऐसे इसी तरह महफिल में राउंड लगाया तो आपने अपनी चाहत का इजहार करने के लिए आपकी गोदिया थर में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोदिया थर में आपने अपना वो तहरंज ज़री जो है वो रख दिया, यानी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैंने इसी इंसान से शादी करवानी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखने में इतने अच्छे लिबास में नहीं थे, तो उनके बाप ने इस बात का बीबी सायरा से कहा कि बेटा आदमी तो नेक है लेकिन गरीब है। फिर शादी तय पाई। शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा बीबी सायरा को साथ लेके अपने वतन वापस जाना चाह रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि मिस्र का बादशाह बदबख्त है, यहाँ से आप अपनी बीवी किसी अच्छे अंदाज से लेके जाएं। आपने अब बीबी सायरा को एक संदूक में बंद कर लिया और ऊँट पर चकड़ दिया, यानी ऊँट के ऊपर उस संदूक को फिट कर दिया। उसके बाद आपने सफ़र शुरू कर दिया। जो ही आप वहाँ से गुज़रे तो बादशाह ने रास्ते में महसूल लेने वाले लोग भी ठहराए हुए थे। वो हर सामान का महसूल लेते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन महसूल लेने वालों से कहा कि मेरे संदूक का, मेरे सामान का जो आप महसूल लेना चाहते हो, इसको खोले नहीं। मैं इस संदूक के वज़न का सोना और चांदी आपको दे सकता हूँ, लिहाजा आप इस तरह को, इस संदूक को खोले नहीं। उनको और भी इश्तियाक हुआ। उन्होंने आगे बढ़ के देखा कि नामालूम इसमें क्या चीज़ है, तो हमें देखनी चाहिए। जो ही उसको खोला गया तो उसमें बीबी सायरा थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस सुनिए। आशरा खालकिल्लाह राशिदून। तर्जमा, बदतरीन आदमियों में राह के निगाहबान होते हैं, यानी वो शख्स जो थे उन्होंने बीबी सायरा को मिस्र के बादशाह के हवाले कर दिया। बादशाह ने बुराई का सोचा तो उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने पर्दा हटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी सायरा को बच्चाशम खुद देख रहे हैं। कमरे के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो दीवार उनके लिए कोई चीज़ भी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी बसारत को इतनी कुव्वत दे रखी थी कि वो अंदर होने वाला माजरा सारा ही देख रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खलीलुल्लाह थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबू थे। उनकी ज़ौजा मोहतरमा को अल्लाह ताला ने पाक रखा, इस तरह पाक रखा कि जिस तरह, क्योंकि वो खलीलुल्लाह थे, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है सूरत नूर की 26 आयत में बीबी आयशा सदीक़ा के लिए भी, उलाइका मुबर्राऊना मिम्मा यक़ूलून,
پاکیزہ لوگ تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں۔ جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر میں ہو چکی ہے۔ یعنی جو انبیاء کرام کی زوجہ محترمہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے عزت آبرو ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ کے لیے بھی اللہ نے لکھی ہے اور بی بی سائرہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ بی بی سائرہ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کمرے میں ہونے والا ماجرا باہر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دے دی کہ میرے ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے متعلق گھبرائے نہیں۔ اگر وہ مصر کا بادشاہ اندر لے گیا ہے تو آپ اندر والا ہونے والا سارا ہی ماجرا دیکھ لیجئے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے جو ہی بی بی سائرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ سکڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے بے ادبی چاہی، تو جب اس نے بے ادبی چاہی آگے بڑھنا شروع کیا تو وہ زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد اس نے جب نگاہ اٹھائی تو وہ اندھا ہو گیا، اللہ نے اس کی دونوں آنکھیں چھین لی، زاروں زار رونے لگا، بی بی سائرہ سے معافی اور دعا مغفرت طلب کرتا ہے۔ بی بی سائرہ نے کہا میرا خامند خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اسی سے یہ بات کیجئے۔ دیکھیں بی بی سائرہ کی وہ بردباری، تحمل دیکھیے، صبر دیکھیے، اور پھر بھی وہ سیدھا راستہ دکھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بی بی سائرہ کہ میرا خامند خلیل اللہ ہے، ان سے دعا کروا لیجئے، جو آپ نے گناہ کا سوچا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال میرے اللہ بادشاہ کا ہے، آپ نے جو کیا وہ برا سوچا، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک مہربانی فرما دے گا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو وہ اس کی جو آنکھیں تھی اللہ نے دوبارہ لوٹا دی، اس کا ہاتھ بھی درست ہو گیا، اور جو جتنا وہ زمین میں دھنسا ہوا تھا باہر نکل آیا۔ اب نکلنے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا، اور اس کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہت جو تھی وہ ساری کی ساری دے دی، آپ کی اپنی سلطنت بھی ان کو دے دی، اور جو بھی ان کے پاس مال متی تھا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ میری آنکھیں بھی دوبارہ آ گئیں، میری ٹانگیں بھی اور میرے ہاتھ بھی۔ انہوں نے جب دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کنیان کا حصہ جو ہے وہ میں لینا چاہتا ہوں اور باقی حصہ جو ہے وہ خود لے لو، یعنی اس سلطنت کا آدھا حصہ میں لے لوں گا، آدھا آپ خود ہی رکھ لیں۔ آپ نے کنیان کا حصہ لے لیا اور اس کے بعد باقی حصہ جو تھا وہ مصر والے بادشاہ کو دے دیا، ہاف لے لیا۔ اس کے بعد آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر جب چلنا شروع ہوئے تو بادشاہ نے حضرت بی بی سائرہ کو اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ تحفے میں شکرانے میں وہ بھی دے دی کہ میں سلطنت بھی آدھی آپ کو دے رہا ہوں اور اپنی بیٹی بھی دے رہا ہوں، کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی تھی، تو اس لیے میں آپ کو بی بی سائرہ دے رہا ہوں۔ بی بی سائرہ جو تھی انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ کو اپنے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر کے بادشاہ سے جو علاقہ کنیان لیا تھا اس علاقے سے آپ پھر نکل آئے، یعنی علاقہ تو آپ کا ہو گیا، آپ نے پھر سفر اللہ کے حکم سے شروع کر دیا۔ فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف آپ نے حضرت بی بی سائرہ اور بی بی ہاجرہ کو ساتھ لیا، آپ فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کی طرف دیکھتے، جو ہی آپ نے زمین کی طرف اپنی نگاہ کرم کی تو آب رواں جاری ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ نے ان کی نظر میں اتنا کرم رکھا ہوا تھا، اللہ ان پہ اتنا راضی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو آب رواں جاری ہو گیا، زمین زرخیز ہو گئی اور میوہ دار درخت دیکھتے دیکھتے وہاں اگ آئے۔ جبرائیل خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان احکامات پہ عمل کرتے جاتے اور دنیا میں سفر کرتے جاتے تھے۔ جب آپ بیت المقدس کے والی جگہ پر گئے تو یعنی فلسطین میں آپ پہنچے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی جلالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے پیغامات جو تھے ان لوگوں کو آپ نے دینے شروع کر دیے۔ لوگ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں عبادت کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ فکس فرما دیجئے، ہم کہاں اللہ کی عبادت کریں، جو اللہ تعالیٰ کا ہمیں آپ نے شناخت کروائی ہے، شناس کروائی ہے، ہم اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، ہمیں وہ جگہ بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ ایک پتھر بھیجا،
وہ پتھر جو ہے وہ بیت المقدس والی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس وقت مسجد تو نہیں بنی تھی، لیکن اس جگہ پہ اس پتھر جس جگہ پہ پتھر رکھ دیا کہ نشان لگا دیا کہ یہ جگہ آپ کی عبادت گاہ ہے، تو آہستہ آہستہ پھر یہ بیت المقدس کی مسجد جو تھی وہ یہ مسجد بن گئی۔ لیکن اس جگہ پہ لوگوں نے عبادت شروع کر دی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بات کہی، حاضی قبلتک و قبلۃ الانبیاء من بعدک۔ جبرائیل نے کہا اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاء کا قبلہ ہے، یعنی کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی اس وقت مقرر کر دی۔ یہ جو پتھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کے آئے تھے، جو بیت المقدس والی جگہ پہ پہلی دفعہ رکھا گیا تھا، اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ پہلے بیت المقدس پہ یہ پتھر رکھا گیا، اس کے بعد یہ بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور خانہ کعبہ شریف سے تقریباً 40 برس بعد بیت المقدس جو ہے یہ اس کا پتھر رکھا گیا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ شریف بیت الحرام کا پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا، یہ پتھر رکھا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پتھر بیت المقدس کی جگہ رکھوایا گیا، اور یہ جو تھی وہ بیت المقدس مسجد جو ہے وہ تعمیر ہو گئی۔ اسی طرح حضرت بی بی سائرہ کے شکم اطہر سے حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے وقت میں پیدا ہوئے، اور ان سے 70,000 پیغمبران پیدا ہوئے۔ اور جو بی بی ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی، جو زمین میں دھنس گیا تھا، جس کا دھڑ اور جس کے بازو سکڑ گئے تھے، جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، جو تحفے میں حضرت بی بی ہاجرہ ملی تھی بی بی سائرہ کو، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، یہ بی بی جو ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 پیغمبران پیدا کیے۔ اور جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں وہ بھی بی بی ہاجرہ کے ہی لڑی سے ہیں، لیکن حضرت بی بی سائرہ سے ہونے والے پیغمبران اور حضرت بی بی ہاجرہ سے ہونے والے پیغمبران، ان تمام کے والد صاحب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ہاجرہ کی طرف سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم اطہر سے جو بھی پیغمبران ہوئے، آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئی۔ تو میں آپ کو پھر اس کہانی کے اینڈ پہ اور ویو بھی دیتی ہوں۔ آگ نمرود سے 40 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے۔ شادی بی بی سائرہ سے خزائن میں ہوئی۔ مصر کے بادشاہ نے معافی مانگی اور سلطنت دی کنعان کی، اور بی بی ہاجرہ تحفہ میں شکرانہ میں ملی۔ کنعان سے فلسطین گئے اور اللہ کے حکم سے بیت المقدس قبلہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا ہے۔ قصہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں اور بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔